असम्बली मेंबर हूँ, भेजा है मुझे यहाँ, कुछ तो कहूँ, कोई सुने ना सुने, कहाँ से कौन सा सेंटर बना है हमारी बात सुनने के लिए। यही हाउस तो है जहाँ हम बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अनलॉफुल एक्टिविटी को पर रोक लगाई जा सकती है अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉफुल अप्रोच अपनाए। प्लीज नोट इट आउट। I am not in favor of any form, in any form whatsoever, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो, उसका सामना करना है, तदारुक करना है। बट हाउ अनलॉफुल का तदारुक नहीं किया जा सकता है बाय रिजॉर्टिंग टू अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल का मुकाबला किया जा सकता है विद इन द रेंज ऑफ लॉ। अब मुझे बताइए, वेरिफिकेशन के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था, 3 साल का, जो मुझे कहा गया। अब मेरा क्या कसूर है? बताइए ना, कहाँ जाए हम? हमारा मुल्क जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और लॉ में सब लोग बराबर है, इंसाफ के दायरे में सब बराबर हैं। तो उन लोगों का क्या कर लें आप, जिनको आप पासपोर्ट नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका चचेरा भाई जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसके खिलाफ FIR है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ। क्या करे? कुछ तो कहना चाहिए, कोई तो सुने हमारी बात। और इसके अलावा सर, मैं ये भी गुजारिश कर लूंगा, मसलन अभी जेलों में है लोग, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में, वगैरह में। अरे साहब, कितने साल हो गए कई लोगों को जो इस खित्ते से बाहर जेलों में हैं। क्या हाल है उनका तिहाड़ जेल में? तो मेरा ये गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे में है नहीं ये, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी आपको मौका मिले हमारा कंसर्न आप पहुंचाइए। जो बरजमान है बड़ी कुर्सियों पर, उन तक पहुंचाइए कि ये जो डेटिन्यूज हैं उनके केसेस का एक बार रिव्यू किया जाए, और अगर कुछ नहीं मुमकिन है, कम से कम उनको लाया जाए जम्मू कश्मीर के जेलों में, ताकि उनके रिश्तेदार उनसे वक्तन फवक्तन मिल सके। सर, मैंने अभी तो मेहरबानी आपने मुझे जब बजट था ना उस वक्त वादा किया, वो टाइम भी देंगे आप। पिछले साल की आपने पिछले साल की बात नहीं सर। तो सर मैं टूरिज्म की तरफ आऊंगा, टूरिज्म की तरफ इसको बढ़ाना है वगैरह सब कुछ है। चीफ मिनिस्टर साहब, हमारा इलाका एक मशहूर इलाका है जिसमें अहरबल है, कोंगोवटन है, जिसमें और जगहें हैं। वो ट्रैकिंग के लिए मिलिटेंसी से पहले काफी नामवर इलाका माना जाता था। उस इलाके को टूरिस्ट मैप में लाया जाए, ये मेरी गुजारिश है, ताकि हमारे इलाके को भी कुछ टूरिज्म सेक्टर से कुछ फायदा मिल सके। और दूसरा, इसके अलावा जहां तक बिजली का ताल्लुक है, ये एक बड़ा चैलेंज है सर आपके लिए, बड़ा चैलेंज, और इतना आसान भी नहीं है। मैं पूरे हाउस से अपील कर लूंगा कि हमारा एक यहाँ रंगाराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने सिफारिश की है, किस दौर में हुआ, कैसे हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमारे पानी पर हमारा दावा कम रहा, वो सब कुछ है। और उसी नक्ता निगाह को मद्देनजर रखते हुए हमारा मुतालबा रहा है दैट जम्मू कश्मीर शुड बी कंपनसेटेड। ये हमने बार बार यहाँ दोहराया और कमीशंस ने भी माना, सिफारिश की, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशंस ने। याद दिलाना चाहिए हम सबको, ये सवाल नहीं है पॉलिटिक्स का, ये आपके इलाके का, मेरे इलाके का, सबका कॉमन कंसर्न है। एंड वी मस्ट अपील टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कम से कम पावर देने में वहाँ आप पहल कर लीजिए, ये हमारी पुरानी डिमांड है। और नहीं सर, इसके अलावा नहीं, मेरे पास मैं प्लीज, और इसके अलावा सर मैं लैंग्वेजेस के बारे में, कल्चर के बारे में कहूंगा। कल्चर के बारे में बहुत कुछ कहना था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा,
ہر لینگویج ہمارے لیے ضروری ہے, whether it is کشمیری, ڈوگری, پہاڑی, گوجری, پنجابی, whatever. لیکن اس کے علاوہ جہاں تک کشمیری لینگویج کا تعلق ہے, ایک کمیٹی بھی بنی تھی کشمیر یونیورسٹی میں, انہوں نے بھی ریکمنڈ کیا ہے کہ اس کو کلاسیکل لینگویج کے طور پر مانا جائے, ریکگنائز کیا جائے, اسی لیے کیونکہ اس کی ہسٹری 5000 سال زیادہ ہے. اٹ از ون آف دی اولڈسٹ لینگویجز. جیسے سنسکرت ہے ہمارے ملک میں, ویسے کشمیری لینگویج کی بھی ایک لمبا سفر ہے. اس کو ایک درجہ ملنا چاہیے, وہ جو اس کا جائز حق ہے. اور اس کے علاوہ سر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, جہاں تک پاور کا تعلق ہے, اور پاور کے بارے میں میں بھول گیا کہ کلگام کا علاقہ, اننت ناگ کا علاقہ, اونتی پورہ علاقہ وہ افیکٹڈ رہتا ہے. اس میں وجہ ہے کہ میر بازار کا جو گرڈ ہے وہ اوور لوڈڈ ہے, اسے آگومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کل ہی مجھے فون آیا, ایک گاؤں ہے پنڈت پورہ, سارے لوگ آ گئے یاری پورہ میں, ہڑتال کی, احتجاج کیا. پتہ ہے کیوں؟ جنوری سے انہوں نے کاغذ بنائے ہیں ہمیں پاور دیا جائے جو ہماری ضرورت ہے, اور اس میں کافی ڈپارٹمنٹ نے بھی کام کیا, کاغذ بھی بنایا, کاغذ پڑا ہے. جنوری سے لے کر آج تک بھی بجلی محکمے نے فریاد کو تو مانا, لیکن اس کا علاج نہیں کیا. یہ ایسی باتیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. کب جا کر بہت پہلے پٹوار حلقہ بنے تھے, تب سے لے کر کافی ایکسپینشن بھی ہوا, آبادی کا بھی وغیرہ. اس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے تاکہ پٹوار بھی ایک اہم رکن ہے گاؤں میں, اور اس میں بھی توسیع کی جائے. یہ میری گزارش ہوگی. اور لاسٹ پر سر, یہ ہاؤس بنا ہے بڑی مشکل سے, ہم جانتے ہیں. اب پہلے نہیں تھا ہمیں, یہ جو 7 سال کا بیچ میں عرصہ ہوا, اب یہ ہاؤس بنا ہمارا مشترکہ ہے. سوال ہے اس کی کریڈیبلٹی کا, سوال ہے اس کے درجے کا. کون کس پارٹی سے ہے وہ عوام کا فیصلہ ہے, میرا فیصلہ نہیں ہے. ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے. سر میں منسٹر صاحبان سے اپیل کر لوں گا کہ آپ بھی ہم میں سے ہی ہیں. آپ کے لیے یہ ہاؤس بھی اتنا ہی مقدم ہے جتنا میرے لیے, ان کے لیے, باقیوں کے لیے. اے ممبر از اے ممبر. جب ہم کہتے ہیں افسروں کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے, جواب دہ بنانا ہے اور پروٹوکول فالو کرنا ہے, ہمارے آنریبل منسٹرز کو بھی اکاؤنٹیبل بننا ہے. Because I am responsible for my constituency. I can't afford that my government or any government can ignore my constituency. I can't afford it. میں نہیں افورڈ کر سکتا ہوں. میرے خیال میں جہاں تک ہمارے بجٹری ایلوکیشنز کا تعلق ہے یونین گورنمنٹ کی طرف سے, بیکاز اسی دائرے کے اندر ہمارے ڈیمانڈز بھی ڈسکس ہوں گے, ڈیسائیڈ ہوں گے اس ہاؤس میں, وہ کافی نہیں ہے. میں یہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں, بلکہ یہ صرف ہمارے لیے ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ ڈاؤن سائز ایلوکیشنز ہوئے, کیپنگ ان ویو جو پرائس رائز ہیں, جو انفلیشن ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو لازمی طور پر جو ہمارے رقومات ہونے چاہیے. کوئی بات چل رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بیٹھے مہربانی کر کے بیٹھے, تشریف رکھیے, آپ تشریف رکھیے. بحث چل رہی ہے, گرانٹ اس پر بحث چل رہی ہے. 1 منٹ کیا بول سنو آپ کا, اس کو بولنے دو. تشریف رکھیے آپ, تشریف. ہاں چلے آپ چلے آگے. سر تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو رقومات چاہیے یہاں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, جس کا چرچا پہلے بھی ہوتا آیا ہے جب یہاں سرکار نہیں تھی, الیکٹڈ گورنمنٹ. لیکن اب جب کہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی تو ایلوکیشنز میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, وہ فیور نہیں. keeping in view our requirements and keeping in view the inflation, the rate of the inflation which we are facing today. بہرحال جہاں تک ایک اہم سیکٹر ہمارا ٹورزم کا,
اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے متاثر رہا ہمارا ٹورزم سیکٹر بیکاز آف آن گوئنگ وائلنس، لیکن اب جیسا کہ ظاہر ہے کہ اب فلو بڑھ رہا ہے ٹورزم کا، ٹورسٹوں کا، تو ان کے لیے جو سہولیات چاہیے فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے اس حد تک جس حد تک ریکوائرمنٹس ہیں. اور میری نظر میں آج تک جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے مختلف جگہوں پر اس میں کمی ہے. کون سنتا ہے؟ الگ میٹنگ ہو رہی ہے ادھر، اس لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں بس تو آنریبل سی ایم صاحب کی توجہ چاہتا ہوں. میں یہ گزارش کر لوں گا جہاں تک ابھی یہاں اس ہاؤس میں چرچا رہا، مختلف جو ہمارے کام کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں مختلف فارمز میں، چاہے وہ ڈیلی ویجرز ہے، کنٹریکچوئلز، یا جو ہسپتالوں میں کام کرنے والے عارضی ملازمین، یا کسی بھی لحاظ سے وہ عارضی قرار دیے گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے. کمیٹی بنا دی ہے آپ نے، بہت اچھا قدم اٹھایا، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ ایک ایس آر او تھا 2017 میں، اس سے پہلے بھی آپ کے وقت میں بھی اس بات جب آپ تھے چیف منسٹر چرچا ہوئی تھی. پھر 2017 میں ایک ایس آر او نکلا. اس ایس آر او کے تحت سلیبس طے ہوئے مختلف کیٹیگریز آف ٹیمپرری امپلائیز، ان کی تنخواہیں ویجز کے بارے میں. جہاں تک اس ایس آر او کا تعلق ہے اسے تو لاگو کیا جانا چاہیے. اس میں اگر ریگولرائزیشن کے بارے میں کمیٹی بنی ہے مناسب ہیں، لیکن جہاں تک ایس آر او 17 کا تعلق ہے، سلیبس جو مقرر ہوئے ہیں نمبر 1، اور دوسرا جہاں تک منیمم ویجز کا تعلق ہے، سر یہ لیبر کانفرنسوں نے انٹرنیشنل نیشنل لیول پر طے کیا ہے، ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں. اور جہاں تک ہماری سرکار گورنمنٹ آف انڈیا کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ایک سلیب طے کیا ہے پورے ملک میں. اگر اس سلیب اور ہمارے منیمم ویجز جو ہمارے ورکرز کو یہاں مل رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، کم از کم ایٹ پار لانے کی کوشش ہونی چاہیے ہماری. اگر وہ بھی نہیں ممکن ہے، جو لداخ کل ہمارا حصہ ایک ساتھ تھے، ہمارا حصہ کیا، ہم ان کے حصے تھے، تو جو ان کو منیمم ویجز مل رہے ہیں آج، اور یہ نہیں کہہ سکتے ان کے ریسورسز بڑھے، اٹس ناٹ ٹرو. وہ کل تک they were part of it. جو ان کو منیمم ویجز مل رہے ہیں، سلیب جو مقرر کیا ہے انہوں نے، اسی سطح پر ہمارے ڈیلی ویجرز، کیجول، ایڈہاک وغیرہ ان کو لایا جائے، یہ میری گزارش ہے. پر دوسرا اس کے ساتھ ہی جو اس وقت جنرل ایڈمنسٹریشن ایک بڑی خاص طور پر جو ایجوکیشنل بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہے وغیرہ، ایگریکلچر یونیورسٹی، ایکسٹینشنز مل رہے ہیں بے تحاشا. آئی ڈونٹ نو یہ کون سی نئی فارم آف گورننس ہے. ایک تو ہوا ایکسپشنلی کہیں ریکوائرمنٹ وہ ہو سکتا ہے، دیٹ از ٹرو، لیکن آپ اس کو ایک روٹین بنایا جائے، نارمل ایکسرسائز بنائی جائے، مجھے نہیں لگتا ہے یہ مناسب ہے. یہ ہاؤس میسیج بھیج دے کنسرن کوارٹرز کو، انف از انف. ہمارے یونیورسٹیز میں ایکسٹینشن کے لیے بنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے بنی ہے تاکہ تعلیم کا لیول بڑھے. جموں کی طرف آپ نظر ڈالیے، یہاں کی یونیورسٹی کی طرف، وہاں کے ٹیچر سے بات کر لیجئے کبھی آپ کو ٹائم ملے. سر آپ کشمیر یونیورسٹی میں بھی دیکھ لیجئے، یہ ساری یونیورسٹیز آپ ایونٹ اورینٹڈ مرکز بن گئے ہیں، ناٹ فار ایجوکیشن. تعلیمی معیار بڑا نہیں ہے. تو اس وجہ سے میری گزارش مختصر طور یہ ہے کہ ایکسٹینشنز، چاہے وہ آفیسرز کا ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشنز میں باقی لوگ کام کرنے والے ہوں، ان کو ایکسپشنلی دیکھا جانا چاہیے. یہ ایک نارم نہیں بننا چاہیے. اور اس کے علاوہ جہاں تک
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही एक और महकमा आपके तहवील में है, वो है होम। मुझे मालूम है पुलिस का वगैरह सब कुछ। मेरी एक गुजारिश है, हमें पीए मिलता है असेंबली मेंबरों को, क्या एक पीए यहाँ इनके पास 20-20 होते हैं तब भी काम नहीं होता? हमारे पास कम से कम जो दूसरी रियासतों में भी है, कई रियासतों में, वहाँ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी असिस्टेंस के लिए एक आदमी मिलता है अपार्ट फ्रॉम पीए। इस पर तो गौर कर ले चीफ मिनिस्टर साहब, ताकि एमएलएस को भी स्ट्रेंथन किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सज्जाद